دنیا میں شہرت حاصل کرنا ہر انسان کا خواب ہوتا ہے۔ کوئی دولت سے، کوئی طاقت سے اور کوئی فن سے مشہور ہوتا ہے، لیکن حقیقی شہرت وہ نہیں جو انسان کے نام کو زبانوں پر لائے، بلکہ وہ ہے جو دلوں میں عزت اور احترام پیدا کرے۔ یہ واقعہ ایک ایسے شخص کی ہے جو اپنی سادگی، اخلاق اور انسانی دوستی سے دنیا کے سب سے مشہور انسانوں میں شامل ہوا، لیکن اس کی زندگی کی اصل پہچان اس کا اخلاق اور انسانیت تھی، نہ کہ دولت یا طاقت۔ یہ واقعہ ہے ابراہم لنکن کی، جو امریکہ کے مشہور صدر گزرے۔ ابراہم لنکن ایک غریب لکڑہارے کے بیٹے تھے۔ بچپن میں ان کے پاس نہ اچھے کپڑے تھے، نہ جوتے، نہ کتابیں۔ وہ میلوں دور پیدل چل کر ایک استاد کے پاس پڑھنے جایا کرتے۔ ان کے والد ایک معمولی مزدور تھے، لیکن لنکن کے دل میں علم حاصل کرنے کا جنون تھا۔ رات کے وقت وہ جلتی لکڑی کے قریب بیٹھ کر کتاب پڑھا کرتے، کیونکہ ان کے گھر میں چراغ کا انتظام نہیں تھا۔ یہی وہ دن تھے جب اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ میں اپنی غربت کو اپنی رکاوٹ نہیں بننے دوں گا۔ میں دنیا کو دکھاؤں گا کہ عزت دولت سے نہیں، کردار سے حاصل ہوتی ہے۔ لنکن جوان ہوا تو اس نے ایک چھوٹی سی دکان میں ملازمت شروع کی۔ ایک دن ایک گاہک نے سامان لیا اور لنکن سے غلطی سے چند سکے زیادہ دے دیے گئے۔ رات کو جب لنکن نے حساب دیکھا تو فوراً اندازہ ہوا کہ اس نے گاہک کو زیادہ پیسے دے دیے۔ وہ فوراً رات کے اندھیرے میں کئی میل پیدل چل کر اس گاہک کے گھر پہنچا اور وہ سکے واپس کیے۔ لوگوں نے کہا، لنکن، یہ معمولی بات تھی، تم اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہے ہو؟ وہ مسکرایا اور بولا، ایمانداری معمولی بات نہیں، ایک چھوٹا سا جھوٹ انسان کو ساری عمر کے لیے جھوٹا بنا دیتا ہے۔ یہی اخلاقی اصول بعد میں اس کی پوری زندگی کی بنیاد بنے۔ جب لنکن صدر بنا تو امریکہ میں ایک بڑی برائی موجود تھی، غلامی کا انتظام۔ امیر لوگ غریب سیاہ فام انسانوں کو جانوروں کی طرح خریدتے اور ان سے کام لیتے۔ لنکن نے اس ظلم کے خلاف آواز بلند کی۔ اس نے کہا، کوئی انسان دوسرے انسان کا غلام نہیں بن سکتا، خدا نے سب کو برابر پیدا کیا ہے۔ اس فیصلے پر ملک میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ کئی لوگ اس کے خلاف ہو گئے، اسے دھمکیاں ملی، اس پر حملے ہوئے، لیکن لنکن نے اپنے اصول سے پیچھے ہٹنا قبول نہ کیا۔ بالآخر اس کی جدوجہد کے نتیجے میں غلامی کا خاتمہ ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی سچائی اور انصاف پسندی سے پوری قوم کو بدل سکتا ہے۔ لنکن کو کئی مرتبہ ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تجارت میں نقصان ہوا، انتخابات میں بار بار شکست ہوئی، بیوی بیمار رہی، بیٹے کا انتقال ہوا، لیکن اس نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا، ناکامی کامیابی کی سب سے مضبوط بنیاد ہے۔ اگر تم گرنے کے بعد اٹھنا سیکھ لو تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گرا نہیں سکتی۔ اس کے مخالفین اس کا مذاق اڑاتے، اسے گنوار صدر کہتے، مگر وہ ہمیشہ مسکرا کر جواب دیتا، میں اپنی ذات پر نہیں، اپنے کام پر فخر کرتا ہوں۔ آج دنیا میں ہزاروں مشہور لوگ ہیں، اداکار، کھلاڑی، سیاستدان، مگر لنکن کی شہرت آج بھی زندہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے دنیا کے لیے ایک اصول چھوڑا، سچائی، انصاف اور خدمت انسان کو ہمیشہ زندہ رکھتی ہے۔ دنیا کے لوگ اس کے مجسمے بناتے ہیں، اس کی تقاریر پڑھتے ہیں اور اس کے اصولوں کو اپناتے ہیں، لیکن لنکن کے نزدیک شہرت کا مطلب یہ نہیں تھا کہ لوگ اس کا نام یاد رکھیں، بلکہ یہ تھا کہ لوگ اس کے عمل کو یاد رکھیں۔ اسلام میں بھی یہی تعلیم دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ لنکن اگرچہ مسلمان نہیں تھا، لیکن اس کے کردار میں وہ تمام خوبیاں تھیں جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے، سچائی، عدل، ہمدردی، وفاداری، خدمت خلق۔ دنیا کے مشہور انسانوں کی فہرست میں کئی نام آتے ہیں۔ محمد علی جناح، جنہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد وطن حاصل کیا، نیلسن منڈیلا،
جنہوں نے رنگ و نسل کے امتیاز کے خلاف جنگ لڑی، اور ابراہم لنکن جس نے غلامی کے خاتمے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی۔ ان سب میں ایک بات مشترک تھی، انسانیت۔ اصل شہرت دولت یا اقتدار سے نہیں آتی، بلکہ اس وقت آتی ہے جب ایک انسان اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر دوسروں کے لیے جیتا ہے۔ لنکن کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، اگر تم دنیا کے مشہور انسان بننا چاہتے ہو تو اپنے کردار کو بلند کرو، اپنی نیت کو صاف رکھو اور انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ دنیا تمہارا نام بھول سکتی ہے، لیکن تمہارا عمل ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔